کہ ریوائول ان کانٹیکسٹ آف امہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے ریوائول کو اگر آپ ریولوشن کے کانٹراسٹ میں سمجھے تو یہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ تو ہوتا ہے کہ آپ ریوولٹ کر دیں یا آپ کہیں کہ لک وی ہیو سم تھنگ بیٹر، ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. تو اب ہمارے پاس جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حد سے کوئی بہتر چیز تو نہیں ہے، تو پریسیڈنس تو ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد ایکڈیمک جس چیز کو ہم گولڈن ایئر آف اسلام کہتے ہیں، اگرچہ گولڈن ایئر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، لیکن میں ایک تو ایکڈیمک ٹرم میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہی پریسیڈنس ہمارے پاس موجود ہے. تو وی ہیو ایوری تھنگ جو ہم اس آیت کی طرف ہمیں لے کے جا سکتی ہے، تو ہمیں جانا چاہیے. انڈر لائنگ ہمارا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ہولسٹک سسٹم ہے. اگر ہمارے پاس اپنی اکانومی ہے، ہمارے پاس سینس آف جسٹس ہے، ہمارے پاس اپنی سوسائٹی ہے، عدالتی نظام سارا کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کسی اور سسٹم پہ؟ وہ بھی ڈیپینڈ بھی اس طرح سے کریں کہ ہمیں اس ڈیپینڈنسی میں بھی جتنا وہ مناسب سمجھیں اتنا وہ دے دیں، وہ لبرلزم ہو یا مارکسزم ہو. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. سو وی ہیو ٹو ریوائیو آور اون سسٹمز جو ہمارے اپنے اسلامک سسٹمز ہیں. جو خلیفۃ الارض کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اس چیز پہ تو نہیں ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ نے نماز بڑی اچھی پڑھنی ہے، روزہ، وہ تو فرشتے ہم سے بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں. تو رب کی زمین پہ رب کا نظام رب کے بندوں کے لیے اسینشلی جو ریوائول کا کانسیپٹ ہے میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں. ساحل بھائی میں آپ سے بھی یہی کوشچن پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میرا تھوڑا سا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید کانفلکٹ یہیں پہ رائز نہ ہو جائے ریوائول کے اوپر ہی. No, I have no conflict with the revival. بعد presumption. اللہ کا فوجی ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنا کام پورا کرے، بٹ سینٹرل فنکشن جس کو سسٹمیٹک طریقے سے ہر see if we are all playing chess here and they are playing chess, we better start playing chess. We better understand the value of everyone who's trying to achieve similar or same goal. Similar والے بھی اکٹھے ہماری بساط پہ ہماری کلر کے مورے ہیں. We have to play with each other. امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہر وقت یہ لفظ بولا جائے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ. تو چاہے وہ گریڈ 1 سے گریڈ 10، گریڈ 10 سے گریڈ 20، گریڈ 20 سے گریڈ 50 یا ایون 100% تک کا کوئی ساتھی ہو، ایوری ون کاؤنٹس. تو I always have looked at Kaisar and his movement as part and parcel of my movement and mission. You have the similar end. وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی وہی کام کریں جو میں کروں، تو نہ صرف اس میں efficiency ڈراپ ہونی بلکہ امپرومنٹ بھی نہیں ہونی. So I have to keep a critical check on the way he's doing and keep criticizing him. And he's got to do the same thing. We're not sycophants here. ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے کا تو دین ہمارا ویسے بھی نہیں ہے. So he better criticize me and improve, and we make sure کہ وہ criticism is the glue that binds us together, rather کہ ہم ایک دوسرے کو وہ جو regular industry of entertainment and mechanics کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کی کریڈٹ تعریفیں اور یہ کر کے ایک دوسرے کی چاہت کے ٹوکن جس نے اس کو جس دن کریٹیکل فیڈ بیک دے دیا رشتہ ٹوٹ گیا. مسلمانوں میں ایسے نہیں ہوتا. اب سوچیں ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بھی ایسی، جب تک میں کسی کی تعریف نہیں کروں گا تب تک میں اس سے خیر خواہی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں. اسلام میں ایسے نہیں ہے. اسلام میں اگر آپ خیر خواہ ہیں تو سیدھی بات قول سدیدہ کے ساتھ فیڈ بیک دیں گے. یہ مسئلہ ہے. اگلا بندہ کھلے دل سے لے گا کہ اس نے قرآن کی آیت پوری کی ہے، اس نے کون سا میرے حصے کا رزق کھا جانا ہے دنیا میں یا آخرت میں. تو I do not see any difference of any kind which you started the question with. I think his movement is an asset for my movement. My movement should be an asset for his movement. But don't you think that rather than criticizing the companions, ہم لوگ ان لوگوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ جن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں یا سارٹ آف جن کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کام کرتے ہیں؟ میں تو صرف شیطان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام، انسانوں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. لیکن اگر پبلکلی دیکھیں کہ ہم لوگ، کیونکہ جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹس بھی آتے رہے اوپن مائک سیشن میں، ان کے بھی بار بار یہ کوشچن تھا کہ ساحل ندیم صاحب اور کیسر بھائی اکٹھے کیوں نہیں کام کرتے؟ میں تو پیٹ میں رہا ہوں. میں نے کہا تھا سورس کوڈ میں پڑھائی بھی کریں، آئیں سکھائے ہوئے. I told him to start a course in my company. I don't think that they know that. میں تو ریوائول کو 100% ہر وقت دروازے کھول کے رکھے میں سورس کوڈ کے بھی. IMS is another name of the revivalists. یہ کب آپ نے سوچی؟ یہ when did I ever give an impression کہ آپ نے تو نہیں ایسی کوئی امپریشن دیا جس میں ہمارے پاس جو یہاں پہ آڈینس آتی ہے وہ دو they don't know then. They should watch my last or maybe the first podcast I did with him. I was practically begging him کہ یار پڑھانا IMS والوں کو بھی پڑھائیں آ کے، سورس کوڈ والوں کو بھی. ایک ہمارے پاس پارٹیسپینٹ آئے تھے، ہی اسٹیٹڈ اے بیوٹیفل لائن، ہی سائڈ کے جو ہمارے سیدی کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہماری منزل ایک ہے، ہم نے ایک مقام پر پہنچنا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان جو تنازعات اگر آ بھی جاتے ہیں ہمارے راستے کے اوپر، تو اس میں اگر ہم اس کو بیک ڈور پہ ڈسکس کریں، اس کو ریزالو کریں رادر دین اسٹیٹنگ دیم آن دا میڈیا. Two types of differences. ایک ہوتے ہیں to make sure, for example میں کیسر کی موومنٹ میں کوئی فلسافیکل معاملہ دیکھتا ہوں جو اس یہاں پہ آئے گا سسٹمک اور سسٹمیٹک میں فرق ہے کہ وہ سسٹمک نہ ہو جائے، خالی ان کا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ پورے کے پورے ریوائولسٹ موومنٹ کے اندر یہ چیز کر جائے. تو آئی ہیو ٹو کیپ، یا پہ وہ کر گئی ہے تو آئی ہیو ٹو بلیٹنٹلی کال اٹ، اینڈ دیٹس ہز جاب ایز ویل فار می کہ بھائی یہ معاملہ ہے، اس کو کھلے عام بات کریں.
اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس ان کو مجھے پتا ہے کسی آئسولیشن میں ہے, میرا اپنا پرسنل معاملہ ایسا ہے, تو وہ کبھی بھی نہ اس کو بے پردگی کریں گے, وہ ہمیشہ مجھے اکیلے میں بات کریں گے. جو کوئی میرا معاملاتی مسئلہ ہے کوئی یا نجی مسئلہ ہے کوئی, آئی وڈ نیور ایور پٹ ہم اور ٹاک اباؤٹ ہم in a personal capacity in public. That's تو قرآن کی سورہ حجرات کے خلاف بات ہے. تو this is رولنگ. مگر میں اگر مودودی صاحب کا یا سید قطب کا یا تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کوئی رائے پبلک میں دوں گا, اس کا مطلب ہوگا ان کی کسی کتاب کے یا کسی ایسے فلسفے کے خلاف میں کوئی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس بندے کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ اس میں تصحیح کی جائے. We are not shooting down Muslims. We are trying to correct Muslims. And sometimes we have to do it publicly so that جہاں اس کا اثر گیا ہے وہاں اس کا ٹھیک بھی ہو اثر. ان کانٹیکس آف ہم ریوائول کی بات کر رہے تھے کیسر بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بھی ایک موومنٹ لیڈ کی جاتی ہے اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے. ایک لیڈر میں ایسے کون سے ٹریٹس ہونے چاہیے کہ جو ریوائول آف امہ کی طرف لے کے جائے گا پھر ہمیں؟ دیکھیے اس میں اب یہ سوال نہیں ہے کہ کس میں کیا ہونا چاہیے. وہ تو آپ ایک لیڈرشپ پہ موٹیویشن اسپیچ آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو بتائیں گے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. ہمیں بتا دیا گیا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے, اٹس دیئر آلریڈی. تو ہم نے اس ماڈل کے قریب جتنا خود کو لے کے جا سکتے ہیں کہ بہرحال امتی اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ 100% کبھی بھی کاپی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اسوۃ الحسنہ کا ایک کانسیپٹ ہے تو وہ تو اسی لیے ہے نا کہ آپ اس ماڈل کو فالو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو پورا لیڈرشپ کا پروسیس ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے یہ مسلمانوں کے اندر بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی لیڈرشپ کی نئی ڈیفینیشن بنا دی ہے, جبکہ ہمارے پاس لیڈرشپ کی نہ صرف ڈیفینیشن موجود ہے بلکہ ڈیمونسٹریشن موجود ہے, اسٹیبلشڈ ہسٹری موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, خلفائے راشدین کی صورت میں, اور ہمارے اسلامک لیوز کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں ان میں جو فیلئرس ہیں, ان میں جو ان کی اچیومنٹس ہیں, وہ ساری آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کلیئرلی ایک چیز فیل ہوگی کہ جس نے اس ماڈل سے ڈیویٹ کیا ہے وہی ناکام ہوا ہے. But I don't think there is anything else I can add to it. وہ تو ہمیں ایک بنا بنایا ماڈل ہمارے پاس موجود ہے لیڈرشپ کا. All we have to do is look at کہ کون آدمی اس سے دور ہے, کون اس کے قریب ہے. چلیں ہمیں اس چیز پہ تو زیادہ نہیں بات کرتے کہ کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, لیکن ہو ول لیڈ, کیونکہ جب ہم امہ کی بات کرتے ہیں کہ امہ کا ریوائول کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز فلیش ہوتی ہے اور ہمارے ذہن میں ایک امیج آتا ہے کہ مولوی ہوگا, ایک عالم دین ہوگا, اس کی جو وجاہت ہے وہ بھی ہماری اس طرح سے ہوگی جس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کیونکہ آپ کی جو ساری کی ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب کی پرفارمنس صفر ہے؟ مجھے آپ کو نہیں لگتا؟ مائٹ بھی اسٹریٹ بات کریں, مائٹ کیا مطلب گرے بات کیوں کریں؟ نہیں دیکھیں, ڈو یو تھنک کہ وہ صفر نہیں ہے؟ دیکھیں پکچر کی دو سائڈ ہوتی ہیں ہمیشہ. اوہو, تو یہ ایک سائڈ کا سوال پوچھے نا, اس سائڈ پہ تو بتائیں نا. یو ایکچولی بلیو کہ مولوی کی پرفارمنس صفر نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. سو 1 and 2 ہے 100 میں سے کتنی ہے؟ 50-50. You actually have these kind of standards too. کیا نام ہے آپ کا؟ انس. انس آپ سمجھ رہے ہیں کہ 50% of Islamic movement has been led and اس کے objectives اچیو ہو چکے ہیں ہمارے. No, I'm not saying that. تو پھر اور کیا پرفارمنس؟ میرے کہنے سے مطلب یہ ہے میں آپ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ مولوی پرفارمنس بالکل ہی صفر ہے. سو آئی ایم سیئنگ کہ جس حد تک وہ کر سکتے ہیں ان دا اویلیبل ریسورسز, کس حد تک؟ یہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. ان کے دین کے مولویوں کے پاس کون سی ایکسٹرا ریسورسز پڑھ لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے دین کے مولوی جو ہیں وہ بہانے کریں کہ ہمارے پاس پیسے دیتے تو ہم اصلی دین دے رہے تھے, وہ لوگ پیسے بنا کے دین نافذ کرتے ہیں ہمارے اوپر. کون سی ایسی ریسورس دوں مولوی صاحب کو جو پرفارمنس اوپر کر دیں؟ مجھے ایک ریسورس کا نام بتائیں. پیسے؟ تو اف آئی پے دیم دے گونا ٹیچ می ریئل اسلام. ابھی وہ جان کے روکا انہوں نے نہیں, کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹڈ ہے ان کی. ابھی ایک دیکھیں جس طرح ابھی ہم لوگ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمانوں نے ڈیڈیکیٹڈ سروس, یہ واحد قوم ہے جو اپنے مولویوں کو پوری طریقے سے فوکس کا ٹائم دیتی ہے کہ 10 سال عالمی ڈگری کر, شاباش. ان کو نہیں ہم اسٹریس میں ڈال رہے کہ آپ ایم اے بھی کریں گے, پی ایچ ڈی بھی کریں گے, تب کہیں جا کے ہم آپ کو عالم کہیں گے. نو وی ڈونٹ. بس قرآن اور حدیث فقہ پڑھو, تفسیر پڑھو. تو آپ یہ کون سی ایسی ریسورس ہے جو کہ آپ کے خیال سے وہ مل جاتی تو وہ دنیا میں پرفارم کر رہے ہوتے؟ اور میں تو چاہتا ہوں مولوی پرفارم کرے. یہ والا سوال کے ساتھ ساتھ یہ کوشچن بھی دیتا رہوں میں تو چاہوں میرا بیٹا مولوی بن کے پرفارم کرے نا. مگر پہلے میں دیکھیں جب تک وہ اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں کریں گے نا تب تک دنیا آپ کے گڈ پروڈکٹ کو بین کرتی رہے گی. یو نیڈ ٹو سیٹ اے ہائی اسٹینڈرڈ فار یور اون سیلف. ہم دین کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ڈسپائٹ آف دا فیکٹ اتنا ٹائم گزر چکا, اگر ہم انکم ٹیکس آف پاکستان دیکھتے ہیں 77 ایئرز آلموسٹ. چلیں پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا تھا, مگر چلیں آپ پاکستان. میں انکم ٹیکس آف پاکستان چلا گیا تھوڑا سا, میں نے اس کو نیرو ڈاؤن. پھر تو آپ نے بالکل ہی کیس ہار گئے نا. آپ سب سے زمین پہ گرا ہوا ملک کون سا دنیا میں, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, فائنینشلی, اکنامکلی, ریلیجیسلی, کون سا ملک ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر کسٹوڈینس کی پرفارمنس 50% ہے. یو ایکچولی تھنک کہ باقی کے سب لوگوں نے پرفارم نہیں کیا, اس کی پرفارمنس سب سے اچھی تھی اور اس کے باوجود ہم دین میں زیرو ہو گئے. نہیں, میں اس لیے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں شاید صحیح طرح کنوے نہیں کر پایا کہ ہم لوگ جب ریوائول ہوما کی بات کرتے ہیں میں عام لے ہوں میں
इसके बाद हम आगे चलाते हैं। मैं एक्चुअली ये बात कहना चाह रहा था कि रिवाइवल फुम्मा की जब हम बात करते हैं तो हमारी यूथ के ज़हन में ऑटोमेटिकली एक मौलवी का ज़हन तस्वर आ जाता है। आपके ज़हन में आता है सर? आप यूँ देखें ना, हम जब भी वर्ड यूज़ करते हैं इस्लाम का, उम्मा का, कोई हमारे पास 3 पीस टाई वाला बंदा तो हमारे ज़हन में नहीं आता। आपके ज़हन में नहीं आता ना। लेकिन दीन के जितने भी नुक्ते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस सिवाय तौहीद के या कुरान के या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये 3 फैक्टर्स को, ट्राइफेक्टा को साइड पे करें, बाकी के सारे जो मैंडेटरी एंड फोर्स्ड रिटन कुरान और हदीस दोनों में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में भी, वो सारे के सारे नुक्ते पूरे करने के लिए कौमों ने वही छलांगें लगाई हैं। वो अपने अपने दिन के लिए लगाई हैं, मगर कॉन्स्टेंट्स वही हैं कि पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, पावर अपने पास लानी पड़ेगी, लॉ अपने पास रखना पड़ेगा। ये इसके लिए कोई चाइना में भी यही काम होता है ना, जापान में भी प्रोसेस है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब कुरान ने यही प्रोसेस बताया था, हमने कोई नया प्रोसेस तो नहीं किया। कुरान पाक ने कोई ऐसा काम बताया कि जो कॉमन सेंस के और ग्रुप बिहेवियर ने, जिस तरीके से ग्रुप ने पहले पावर पकड़ी, उसके अलावा कोई बात की हो मुझे बताएं। एवरीथिंग बस जो कि वाइटामिन हैं अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ कर दिए कि भाई ग्रोथ करनी है तो ये काम तो करना पड़ेगा। वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कोई नाऊज़ु बिल्लाह नसीहत आया था, ये अहकाम है ना, अल्लाह ताला मेरा हुक्म देने वाला रब है ना। तो आप बताएं कितने % पावर है हमारे पास मौलवी की? 150? आर यू टेलिंग मी पाकिस्तान में 50% पावर है मौलवी के पास? नहीं, एक्चुअल पावर तो नहीं है। एक्चुअल पावर 0 है, बोली ना। ठीक है, 0 है। अच्छा, तो सियासत पार्लियामेंट हाउस में 50% मौलवी उलमा कराम है। आर्मी में है हमारा चीफ गुजरा है मौलवी, हमारा कुछ चीफ मौलवी गुजरा है या माइट भी सूडो मौलवी कहते हैं ना ज़िया उल हक साहब को। अल्लाह अकबर, क्या हो गया आपको? वो कहीं से भी मौलवी नहीं था, ठीक है। तो अच्छा, वो आप वो खानकाई पीरी फ़कीरी वाले बैत वाले बंदे हैं तो बताएं, उसमें तो था वो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी सिलसिला नहीं है। तो असली बात करेंगे ना हम। सो अभी तक कहीं पे भी मुझे मेन कॉरिडोर जहाँ पे चेंज आनी थी वहाँ पे आपको दीनी बंदा नहीं मिल रहा, और हमेशा दीन के खिलाफ दुश्मन ज़रूर मिल रहे हैं। नाम उनके मुसलमानों वाले थे। आपने पाकिस्तान बोला तो मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, दुनिया पूरे में कुछ वेरिएबल्स हैं। तो आप कह रहे हैं 50% परफॉर्मेंस, इतना बाइस रिव्यू आपके पास। यू आर नॉट द फ्रेंड, यू आर द एनिमी माय ब्रदर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गलत बात तो ना करें ना, वो लोग समझेंगे कि मैं कोई बाइस रिव्यू दे रहा हूँ। आप टाइपिंग करके नहीं परफॉर्मेंस लेके आ सकते किसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि कैसे भाई से मेरा कोई क्वेश्चन है कि अगर हम मौलवी साहब ठीक है एडमिट करते हैं इस बात को कि परफॉर्मेंस सिफर है, तो फिर हमारे पास है कौन कि जो उम्मा को रिवाइव करेगा? नहीं, मैं तो एडमिट नहीं करता। देखिए, मौलवियों का फ्रंट मैन इधर बैठा है ना, ये आप मुझसे पूछें, ठीक है। आप बिला वजह बहस में उलझ गए हैं। सो आई डोंट बिलीव कि मौलवी की परफॉर्मेंस 0 है। आई डोंट थिंक सो। श्योर हीरो है या पूरी है? वो देखिए, ये बाइनरीज में नहीं हो सकता ना कि 100 ईयर किसी एक कैटेगरी में पूरी है, किसी एक कैटेगरी। वो कौन सी कैटेगरी है? तज़किया नफ्स की जो एजुकेशन है, अल्लाह का वास्ता, ये केस आ जाएंगे आप। सबसे बुरे हालात हमारे तज़किया में ही। उसकी एजुकेशन पूरी बात सुनो। क्या बच्चा तबाह हुआ हमारा, बच्ची से बच्चा सारी तज़किया किधर हुआ? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तज़किया नफ्स वाली पार्टी ना होती तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान खाकम बदहन कब तक स्वीडन हो जाता, खत्म हो जाता। स्वीडन इंग्लैंड बन जाता। नहीं, स्वीडन क्यों? नॉर्वे नहीं, उनका उधर नहीं है ना मौलवी कोई भाई, उनका तज़किया का कॉन्सेप्ट तो है ना कम से कम, तो उनका उनको है। बुरा समझते हैं तो हमारा ना लेकिन होता। क्यों है? अच्छा, आप कह रहे हैं हमारा वो क्यों है? सेकुलर व्यू भी ना होता हमारा। अब बात सुनिए, उनका क्यों है? उनका इसलिए है कि वहाँ पे खाने पीने को बहुत कुछ है। ये वही वाइकिंग्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में या एटलीस्ट जहाँ तक जा सकते हैं पिलेजिंग एंड प्लंडरिंग की हुई है। उतने बड़े चोर वाइकिंग हो जाते हैं अभी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में देखें, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती हैं, इंसान के रवैये में वायलेंस आता है। आप इंग्लैंड के गोरों को पाकिस्तान लेके आए, उन्हें कहें कि 1 महीना यहाँ रहो, एग्जैक्टली यही थाने की चली का कल्चर है, यही इकोनॉमी में सारा कुछ है। 1 महीने में उन्होंने मुल्क को आग गई तो मुझे कहीं नहीं। अगर हमारा यहाँ इस बात में वजन नहीं, बाहर चलें आप बात पूरी करें। चले, शायद मेरा तराजू ठीक ना हो, अब हमारे जो मौलवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ होनी चाहिए, मेरे ख्याल में फोकस हमें इस चीज़ पे करना चाहिए। कुरान के अहकाम के ऊपर, अकामत दीन पे है ना, और वो अकामत दीन के अहकाम के ऊपर। जी एग्जैक्टली, और वो उसको डिनाई नहीं करते हैं, सिर्फ उसको प्रैक्टिस नहीं करते। दैट्स द डिफरेंस। बट आई वुड रादर बिल्ड ऑन द फैक्ट। सर, मेरी खाला ना ये बात करे ना कि मैं डिनाई नहीं करती मगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं कुछ कहूँ भी। एक कस्टोडियन ऑफ नॉलेज कहे ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो भी डिनाई करता है। हियर इज द डिफरेंस। अगर उसकी थ्योरी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोले मैं लॉ को मानता हूं मगर मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं करता। द डिफरेंस इज कि अगर वो कहे कि लॉ है ही नहीं तो आपसे कभी कन्विंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि लॉ है और उसे भी पता है लॉ है और वो मानता भी है, तो आप एक केस बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो मैं अपने मौलवी साहब के पास जाके कह सकता हूँ और कहता हूँ कि देखें, फरीज़ा अकामत दीन आपकी दरस निज़ामी का हिस्सा है। यू टीच इट, यू लर्न इट, इज पार्ट ऑफ दरस निज़ामी। आई एम जस्ट सेइंग वेयर सी देखें, इसमें तो हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। जी, इसमें मैं वही तो, मेरा और आपके आंसू एक ही हैं। अब बस आप कहते हैं कि आंखें बंद रखूंगा, आंखें खोल के मैं कहता हूँ कि जो पॉजिटिव है उसके हम बिल्ड अप कर सकते हैं। आप कहते हैं पॉजिटिव है नहीं। वो मेरा सवाल उन्होंने ये पूछा नहीं था सर, ऐसे ना करें। उन्होंने सवाल ऐसे पूछा ना, मैंने कहा ना मौलवी का फ्रेंड मैनेजर बैठा हुआ है, ऐसे था ही नहीं कि क्या मौलवी के अंदर कोई पॉजिटिविटी है। उन्होंने पूछा मौलवी की परफॉर्मेंस 0 है, मैंने कहा 0 है, ये सवाल है। हाँ, अकामत दीन के नज़रिए से देखें कि अगर हम पूछे कि पाकिस्तान में सूद है, बिल्कुल है, फहाशी मीडिया में बिल्कुल है, सारी चीज़ें, तो क्या मौलवी की परफॉर्मेंस 0 है? इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हम ये कह रहे हैं कि वो जिस डिफेंसिव मोड में क्या बात की, सिर्फ 2 बातें, फांसी और एग्जाम्पल है ना ये, कि मजमूई तौर पे दीन का निज़ाम नहीं, मैं देखते नहीं सर, मैं फांसी और सूद को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना कि दिस इज कि दीन का निज़ाम नहीं है, तो या आप कह सकते हैं यार परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज
کہ وہ جس تھیری کو پڑھا رہے ہیں میں کبھی یہ پریفر نہیں کروں گا کہ میں ان کو جا کے کہوں کہ تم زیرو ہو. میرا یہ کام ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تم بیسکلی گولڈ مائن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. یو ہیو ٹو یوز اٹ اینڈ دس از ہاؤ وی کین کمیونیکیٹ بیٹر. سر آپ گرامر کی بات کریں تو میں اچھا چلیں میں مکھن پوسٹن لگاؤں کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں مکھن لینگویج میں ان گارے کی بات تو نہیں کر سکتا نا. یوز بیٹر گرامر سیمینٹکس اینڈ دوز تھنگس. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کی تعریفیں کیا کروں جھوٹی تعریفیں نہیں سچی تعریفیں. اب اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ جگہ بتائیں جہاں سچ اور تعریف ملتی ہو. میں بتا دیتا ہوں. جس مولوی نے توپ کے آگے کھڑے ہو کے بھی دین سے انکار نہیں کیا, یہ پوسٹ 1857 ہے, بہت پرانی بات نہیں کر رہا میں, جس نے انکار نہیں کیا, جس مولوی کی دلی میں چونکوں میں لاشیں ٹنگی ہوئی ہوتی تھیں جن کو امپیل کیا جاتا تھا, جن کی چمڑی اتاری جاتی تھی, اینڈ دے اسٹوڈ اپ کہ اب ہم نے روایت کی حفاظت کرنی ہے. انہوں نے مدارس بھی بنائے, انہوں نے اس ہسٹوریکل ڈیٹا کو پریزرو بھی کیا. آج کیسر احمد راجہ, میری عرض سنیں, میں اس کی جو موڈ ہے چینج کا, جو ڈیفینسو موڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آج کیسر احمد راجہ حلال زادہ ہے, ساحل الدین پاکستان میں بہت سے لوگ اس لیے کہ ہم نکاح کی پیداوار ہیں بیکاز somebody stood up to preserve their institute. ہمارا یہ کام ہے کہ جن لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ختم ہو گیا نا ان کا. میں ویسے بتا رہا ہوں ہندوؤں کے بچے بھی اب گرامر پہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے گرامر کا نام بچا ہے, وہ اس لیے بچا ہے کہ وہاں پہ, اور یہ اس زمانے میں مولوی لفظ ہوتا ہی اس کے لیے تھا کہ جو سسٹم کے خلاف ریزسٹ کر رہا تھا, انگریز کے سسٹم کے خلاف, اسے مولوی کہتے تھے. آج میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آج چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے اس مولوی کے پاس جاؤں, اس عالم دین کے پاس جاؤں پاکستان میں, اور میں آگے کہوں کہ لوگ آپ ڈیفینسو موڈ میں گئے تھے, وہ وقت کی ضرورت تھی, تھینک یو, لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں 1947 کے بعد آپ کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو لیڈ دا وے. اقامت دین آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ ہمیں لیڈ کریں, آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں سیکولر سے لڑ سکتا ہوں, میں ایتھیسٹ سے لڑ سکتا ہوں, تم سوری سر میں شریعت نافذ نہیں کر سکتا, وہ آپ نے کرنی ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ سر, یہ یار جملہ ہمیشہ غلط بولتے ہیں. یہ آپ کس نے کہا ہے کہ مولوی نے شریعت نافذ کرنی؟ اس کے ڈیڈی کی جاگیر ہے ساحل الدین صاحب بن کے پاکستان. تو قرآن کے مجھے میرے لیے کوئی اور قرآن آیا ویسے نہیں سر, ساحل الدین پاکستان میں شریعت آ گئی, ساحل الدین خلیفہ بن کے, اب آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے. Who would you go to? I would go to the Quran, not go to مولانا فضل الرحمان sir. Which is where exactly? اس کو پڑھانے والا home. اور کیا مطلب ہے پڑھانے والا کون ہے؟ میں خود ہوں, تشریح نہیں کر سکتا. اچھا مجھ سے آپ پوچھیں گا, میں آپ کو کیس بتاؤں. آپ سرٹیفائڈ ہیں, میں نہیں. کون سے کہاں سے سرٹیفائڈ, کون سی یونیورسٹی سے حضرت علی بن رکے حضرت علی کون سی یونیورسٹی سے سرٹیفائڈ تھے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ یونیورسٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اور پھر 34ویں اور 35ویں ڈیپینڈنگ ان کے آپ نے کس سے پڑھا ہے, وہ چین آف نریشن انٹو سم ویئر بٹوین 32nd and 35th. سر وہ والی چین ہے 34ویں چین میں آ کے اس نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. ایک چین تو ہے نا, تو آپ اسی کے پاس جائیں گے نا. تو سر وہ نہ چھوڑتے. میرا کیوں نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا among another 3. سر میں کیا آپ یہاں سے کریں کہ چین آف سرٹیفکیشن وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ایک چیز میں بتاؤں کہ اسلامی تاریخ میں جو آدمی چین سے باہر آیا ہے اسی نے کرپشن کی ہے. وہ معتزلہ ہوں, وہ اپنا کیا نام ان کا تھا, باطنیہ ہوں, جو بھی ہوں, آج کل غامدیہ ہوں, یہ وہ جتنے بھی ہیں سارے, یہ سارے چین کے باہر کے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ بہت بڑی چین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے علماء کرام ایک ہی چین کا حصہ ہیں. دو چین کا حصہ ان کے جیسے پیچھے لیٹس بی ریئل نا, لیٹس بی ریئل کہ جیسے درخت کی شرح ادھر نہیں جانا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور منیب الرحمان صاحب کی چین کا حصہ ہے. شور ان کے آپ میں پیچھے جائیں گے, آپ کو ایک عمر صاحب سر پیچھے نہ جائیں نا سر. اس وقت میں صرف چین کو ڈسمینٹل کر دوں, میں آپ کو بتاتا ہوں اوریجنل چین کو میں بھی کس طریقے سے سینکٹیفائی کروں گا. جس چین کو انہوں نے گلے کا توق بنا کے اسلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی, وہ مانے تو صحیح آپ اس بات کو. میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ انہوں نے اس چین کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. You are not ready to even listen to what I'm saying. پلیز کریے, آپ کو تو آرام آ گیا ہوگا. ویسے یہ بتائیں, ایک ہی چین دو الگ الگ ریزلٹس لے کے آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں چین ہے وہ غلط کھینچ رہا نا. شریعت کے کانٹیکس میں تو نہیں. اچھا, تو ڈونلڈ ٹرمپ ہماری انڈیا سے لڑائی بند کروا سکتا ہے, یہ شرعی حکم نہیں ٹوٹا؟ شرعی حکم کے خلاف پاکستان پہ شرعی حکم تھا کہ اس نے انڈیا کے خلاف. پاکستان پہ شرعی حکم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اتباع کرے؟ نہیں بالکل بھی. تو یہ کون سے مولوی صاحب نے کون سی چین کے تھرو یہاں پہ فتویٰ نافذ کیا ہے کہ نہ ہنجارو, کون سے غیر اللہ کو؟ This is straw manning. This is not straw manning. You know I'm not saying that. تو سر میں نے سیکنڈ پوائنٹ کیا, مجھے پتا, آپ کو پتا ہے میرا You have to steal man. You know what my second point is. اب آپ لینے چلے جائیں. جی یہ بتائیں, افغانستان سے پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے, علماء کرام نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بیعت دے دی ہوئی ہے. تو یہ چیز, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چین یہ کام کرواتی ہے. اب مجھے بتائیے چین سے آپ نے سمجھا کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میں چین شریعہ, آپ نے بولا شریعہ, میں تو چاہ ہی نہیں رہا تھا شریعہ کی بات ہو, میں تو چاہ رہا تھا کہ پاور کی بات ہو. آپ نے کہا شریعہ پہ پرفارمنس. This is why میرا جملہ پورا سن لیں, آپ کاؤنٹر کیجیے گا. آپ نے کہا سر پاور پہ تو مجھے پتا ہے زمین پہ پڑے ہوئے کمیاں دے بال, مجھے پتا ہے زیرو پرفارمنس. شریعہ کے اوپر کی پرفارمنس ٹھیک ہے, ادھر کی تعریف کر دیں. تو میں نے آپ سے کہا اچھا شریعہ کے اصول ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اتباع شریعہ کے اصولوں میں ہوتی ہے. سر ہماری بات تو سن لیں. سوری جی شریعہ رہ رہے کہ نا میں پتہ نہیں سنیں نا, میں نے نہیں انٹرپٹ کیا تھا. سوری, شریعہ کے اصولوں پہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں خارجی کلاب استعمال ہوتا ہے. شریعہ کے اصول ہے. آر یو ٹیلنگ می یہ شریعہ کے اصول پورے ہو رہے ہیں ادھر؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے علماء کرام میں شریعہ کے اصول پورے ہو رہے ہیں.
او اچھا والا سیکولر کا کوئی گوروں والا نام رکھ دیتے, انگریزی میں کوئی میزائل کا نام رکھتے, انگریزوں والے ٹائٹل دیتے افغانستان کو, ہم بھی پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, ہم بھی مسلمان مار دیتے. آپ اسلام کے نام پتہ ہے کیوں استعمال کرتے ہیں پاکستان میں؟ یہ کیونکہ علماء کرام نے یہ والا ایک نئی چین بنائی ہے. یہ میرے نبی کی چین نہیں ہے, یہ علی کی چین نہیں ہے, وہ بکر کی چین نہیں ہے. یہ چین کا لفظ نہیں یہاں پہ بولیں گے اب آپ, اس لیے آپ کو پتہ چلا میری اور آپ کی چین کی ڈیفینیشن میں مسئلہ آ گیا, کیونکہ آپ نے بولا شریعہ میں پرفارمنس ٹھیک ہے, ورنہ ہم یہاں پہ بھجن گا رہے ہوتے یا حرام کی اولاد نہیں ہوتے یا اسلام نہ ہوتا ادھر. سر خدا کی قسم مسلمان نما بندہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یا براک اوباما, ٹونی بلیئر نہیں, محمد علی الیاس, محمد علی باجوہ, محمد علی خان, یہ نا جو بھی نام محمد علی انجینئر just rhymed with it, so I thought you're too obsessed with that boy. I do not know why you're too obsessed with I that just boy. love him. No, you in my own way. he did not have that kind of a ripple. اس نے کسی چین کو ریپرزینٹ نہیں کیا سر. I don't want to defend him. I'm just saying اس نے کسی چین کو ریپرزینٹ نہیں کیا. That's why وہ کلاسک اہل حدیث اسکالر ہے سر, کلاسک اہل حدیث اسکالر ہے. بریلوی گوئنگ انٹو اہل حدیث میں یہی اسی طرح کے cognitive sense or more, I wouldn't even call him Ahl Hadith. اور سر آپ کہیں اور جا رہے بات کو لے کے. تو پوائنٹ یہ ہے, بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو پتا ہے, جس نے ہلکا سا بھی قرآن کا ایک دورہ بھی کسی بھی فرقے سے کیا ہو, اس کو پتا ہے کہ بھیا پاکستان ایک الگ لفظ ہے, اسلام ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے. آپ وطنیت کھیلیں گے اور جزیات کے اندر اجتماعی, آپ اتنا سا سوال پوچھتا ہوں میں, آپ دو مسلمان بیٹھے, جتنے بھی ریاست کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی ریاست کے اوپر جو بھی اقدام اور ریاست کے تھرو جتنے بھی احکام ایک سٹیزن کے اوپر لگتے تھے, وہی والے استدلال ہم پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ریاست کے خلاف جا سکتا ہے ایک مسلمان؟ نہیں نا, اس کو خارجی بولیں گے نا آپ. ایگزامپل دے رہا ہوں, میں خاموشی سے بات پوری ہو جائے. پاکستان ہو یا افغانستان ہو, ہندوستان, خیر ہندوستان تو اپنا مسلمان نہیں کہتا, بنگلہ دیش ہو یا ایران ہو, سعودی عربیہ ہو جس کو میں طاغوت کا سرچشمہ بولتا ہوں اس وقت مومن مسلمان کو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے لفظ کو وہ اپنے جز کے اندر فٹ کریں, حالانکہ 57 ریاستیں بن چکی ہوئی ہوں, اور ڈیفینیشن کے لیے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریاست کا لفظ بول کے قرآن اور حدیث سے استدلال کر رہے ہوں, حالانکہ ایک مسلمان ریاست دوسری مسلمان ریاست سے لڑ رہی ہو, اور دونوں مسلمان ریاستیں اپنے آپ کو ریاست بولنا شروع کر دیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تھی, عمر خطاب کی تھی. وہ والے احکام جزیات میں نہیں لگتے سر, ہم نے جزیات سے 57 جز بنا لیے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے جز کے اندر خلاف جانے والے کو خارجی بولنا شروع ہو گیا ہے. یہ شریعہ نہیں ہے سر, یہ گیمیں ہیں. We need to understand these are basics I'm talking about. میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بولی, میں تو چاہ رہا تھا میں مولوی صاحب کی پرفارمنس بتاؤں کہ ہاں یار کوئی بھی بندہ بن سکتا ہے. آپ کہتے ہیں شریعہ کہاں سے نافذ ہوگی؟ آپ سے نافذ ہوگی بھائی, لامز کے بچوں سے نافذ ہوگی, مسلمان نہیں ہیں وہ پرفارمنس دیں گے. آئی بی اے کے اور ہارورڈ میں گئے مسلمانوں کے بچوں سے نافذ ہوگی شریعہ, جو ان کی دین کی شریعہ نافذ کی انہوں نے, ہمارے دین کی بھی وہی کریں گے, طریقہ وہی ہے, قرآن نے بھی وہی بتایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا لوکل جو بندہ ہے جو ہر وقت بوٹ کے نیچے رہتا ہے وہ اسلام کا پرفارمر ہے. استغفار پڑے سر, وہ کبھی بوٹ کے سائے کے تلے سے آئی نہیں. ضیاء الحق کا نام کیوں لیا بچے نے؟ کبھی انہوں نے پتا بھی نہیں ضیاء الحق کا, بیکاز ضیاء الحق کا نام اس کے بوٹ کے سائے تلے علماء کرام جو جھنڈے لہرا رہے تھے وہ لوگ اس کو مولوی کہنا شروع ہو گئے. وی نیڈ ٹو بی ویری سمپل اینڈ بیسک. اتنی پوجا غیر اللہ کی دنیا میں کہیں ہوتی ہے, اتنی پاکستان میں ہوتی ہے. امریکہ کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک پیر کی, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک سند یافتہ مولوی کے اندر اس کے مدرسے کے بچے کی, بچہ جو کر رہا تھا. دس از واٹ آئی ایم اگینسٹ. کسی غیر مسلم ملک میں میں نے وہ یہ سائیکالوجی نہیں دیکھی. تختہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں بیسڈ آن کامن سینس پیرامیٹرز. وہ کامن سینس بائی قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے اڑا کے رکھ دو اس کو, کسی کو نہیں چھوڑنا. آپ یہ بتائیں آپ نے کون سی میں نے بات کی ہے جس کے اوپر آپ کہیں گے ہاں نہیں یہ والی بات میں اسلامی فقہی نقطہ غلط بولا آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں. بات ختم ہو گیا جی, شریعہ کے اوپر رہیے گا آپ, شریعہ کے اصول جزیات میں نہیں رہیں گے آپ, ٹھیک ہے, بالکل یاد پہ رہیں گے. جی اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی کے آرگومنٹ کو اسٹیل مین کیا جائے تاکہ گفتگو آگے پیچھے جائے نا. کر لیں ایک لائن میں سمجھ لیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ساحل الدین صاحب خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں پاکستان میں, اب انہوں نے شریعت لے کے آنی ہے, انیویٹیبلی انہوں نے جانا ہے مدرسے میں, پکی بات ہے, کوئی دوسرا غلط کہہ رہے ہیں آپ سے, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, آپ سیل میننگ نہیں کر رہے مجھے. میں اپنی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو سرٹیفکیشن ہے وہ مدرسے کے پاس ہے, وہ کیسر یا ساحل کے پاس نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. اب وہ سرٹیفکیشن جس کی میں بات کر رہا ہوں, because you say it twice doesn't make it right. I countered this. but just if you interrupt me it doesn't make it wrong either, does it? No, you have to finish it with a totally different variant now. Right. اب بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں شریعت, اس چین کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ چین ہے قرآن کی ہے, احادیث کی ہے, سنت کی ہے, ایک سسٹم کے اندر. اب مثال کے طور پہ ایک سمپل بات ہے, میں اگر آپ سے پوچھوں آپ بن گئے خلیفۃ المسلمین, اب آپ نے انٹرنیشنل لا, آپ نے اس کے ساتھ آپ نے جو مسلمانوں کا انٹرنیشنل لا ہے, اب وہ سارے دین کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیوں اسیوم کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا سر, مجھے تو پتا ہے. یہ کیوں آپ اسیوم کرتے ہیں بار بار؟ اوکے, ہیلپ می انڈرسٹینڈ کہ آپ سے یار لوگوں کو آپ کس کی روشنی میں اپڈیٹ کریں. میں صرف قرآن اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنے. آپ میری کاؤنسل کو پتہ نہیں کیوں فضل الرحمان کی کاؤنسل سمجھتے ہیں, آپ میری کاؤنسل کو تقی عثمانی کی کاؤنسل سمجھتے ہیں. میں کس کی سمجھوں؟ اور انٹرنیشنل کیا آپ میرے ساتھ دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں یا سعودی عرب میں یا بریلی؟ دیوبندی کیونکہ آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں پرفارمرز ہیں.
دیوبندیوں کو. تو اور کس کو کہا آپ نے پاکستان میں؟ مجموعی طور پہ علماء میں ان کی بات کر رہا ہوں. پہلے پاکستان سے باہر آ جائیں، اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہو پاکستان سے باہر. لیکن میرا کوشچن ہے اپنی جگہ پہ کہ آپ کو جو ڈیٹا چاہیے وہ وہیں پہ ہے جس چیز کے آپ خلاف ہیں. آپ کو جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ہاسٹیلٹی کریٹ نہ کریں. آپ وہاں پہ جا کے بتائیں کہاں پہ جا کے؟ کہ مدرسے میں جا کے کیا جب میں کرتا ہوں کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ. کہ آپ ایگزیکٹلی آپ اتنے ضروری لوگ ہیں یہ کام. سر آپ اچھا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو جا کے قرآن سکھاؤں اور قرآن کا پیار جگاؤں. سنیں تو پہلے ہی نہ کر دیا آپ نے. تو آپ قرآن سکھائیں. کیوں قرآن سکھائیں گے آپ نے ان کو دیکھیں. Who hurt you man? Seriously, somebody really hurt you. Why do we have so much despair? باقی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں. You do realize میں بھی سائیکولوجی پڑھاتا ہوں. تو why are you going This might have worked on وہ کہ جو ولگر کمیڈین ہے کیا نام ہے اس کا جو بھی چھوڑے جو بھی ہے چھوڑیں اس کو. یہ بتائیں doesn't matter. تو اس لیے سر اور لمس کے بچے سے اسلام نافذ کرانے کے پیچھے 50 کام ہو چکے ہیں بات ہی بتا. اور ان لوگوں کی پرفارمنس باقی 50% ہے. مجھے ایک بات سمپل بتا دینا کہ وہ لمس کا بچہ سہیل بھائی کے پاس آ کے کہے گا کہ ساحل آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے پاکستان یہ اسلام یہ میں نے نافذ کرنا ہے میں اس کو کیسے کروں. سو فار ایگزامپل میں نے اب یہاں پہ ربا کو ڈیفائن کرنا ہے. تعلیمدار کا ہے یو می مولوی صاحب ہو. ربا کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو مدرسے کے اسکالر کی ضرورت پڑی ہے تو دیر از اے بگ پرابلم. سارے دین کی کیوں پڑ رہی ہے؟ میں کوئی ربا کا نعوذ باللہ میں نے نہیں اللہ نے بتایا ربا کا. میں کوئی نئی تھیوری بتاؤں گا ربا کی. اس کے اوپر اگر اتنا لٹریچر جنریٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل معاملہ تو نہیں. اور بس کریں سر یہ میں کوئی کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں یہاں پہ. چلیں کیس اسٹڈی لیتے ہیں اللہ کی طرف سے کیس اسٹڈی. ربا پہ جتنا دھوکہ تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا جس نے بھی وہ پارٹی بنا کے ان کو پریزنٹیشن دی تھی اور انہوں نے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ادم مچایا ہوا ہے یہ مولوی کی پرفارمنس نظر آئی ہے آپ کو؟ اب آگے خلیفہ آپ اس کو انڈو کرنا آپ کو سمجھ کہیں اور نہ چاہے بات کو لے کے. ڈو یو بلیو ان اسلامک بینکنگ اور تقی عثمانی صاحب نے جو ادم مچایا ہے؟ لسن کیا سر اٹس اے سمپل کوسچن سمجھنا چاہتا ہوں آپ بن گئے. ہاں میں بن گیا ہوں. آپ سے تقی عثمانی صاحب میرے سوال کر رہا ہے اس سے جواب تو دے دیں سر. ٹھیک ہے سر نہیں میرے پاس آ کر نا اور میں آ رہا ہوں آپ نے تقی عثمانی صاحب کے سسٹم کو انڈو کرنا ہے. ہاؤ وڈ یو گو؟ تو پہلے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا بھائی یہ قاضی القضا جتنی ٹاپ کی ڈگری پہ اس بندے کو بٹھایا جاتا ہے جس میں بھی اٹھایا جاتا ہے سسٹم غلط ہے. سب سے پہلے تو اس کو ڈسمینٹل کریں کیونکہ یہاں پہ آگے سب سے بڑی 2 نمبر یہاں پہ ہو جاتی ہے وہ بھی سود کے نام پہ. ٹھیک ہے یہ مان گے آپ یہاں تک؟ ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹنس برو نہیں کر رہی اس پورے کے پورے سسٹم میں. یہاں تک مان گئے؟ آپ نے وہ سسٹم ختم کر دیا. نہیں سر پہلے میں نے آپ سے سوال کیا سر آپ میرے لوگ جو آپ دیتے ہیں آپ کی بات سے تباہ بھی کی آپ نے. یہ کون سی بات کی آپ نے کچھ تو یہ بتائیں یہ آپ نے پہلے قاضی القضا اور چین کے بندے کو یہ والی کمانڈ دی تھی اور اس نے ادم مچا کے رکھ دیا تھا. Did you guys do that in the name of Islam? Answer me this. Answer your me this. Yes, we did. You did that. But here is the problem. And you sanctified you اور اس جن کو سرٹیفائی کر دیا. This is so classic. کہ آپ کا مدرسے سے یہ پرابلم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف بول نہیں سکتے. اس کے خلاف آپ آ گئے ہیں یہاں پہ آپ فرضی امیر المومنین اور مجھے نہیں بولنے دے رہے کہ میں ریاست کے خلاف کیسے بولوں. کیا بول رہے ہیں سر؟ میں نے آپ سے سوال کیا جواب نہیں دے رہی تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ You trying to talk some audience here. میں آڈینس کی بات کر رہا ہوں. اسے ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں اس کو. کیا ہو گیا کس کو کچھ کر رہے ہیں بھائی؟ Listen میں کیا کہتا ہوں ریاست کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. That's what I say. آپ اپنے خلاف نہیں قبول کر رہے نا کہتے ہیں کہ کیوں سی آپ نے اطاعت کی ہے میری بات کریں. میں آپ سے کہہ میں نے کب کہا ہے کہ اس وقت آپ کے کپڑوں کا حساب دینا میرا کام ہے. اور سر میں نے پہلے اچھا لے لینا حساب نا پہلے مجھے یہ حساب دیجیے. آپ نے سسٹم کو ڈسمینٹل کرنا پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہو گیا. آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ نے قاضی القضا سسٹم آپ نے ڈسمینٹل کر دیا. میں نے کب کہا ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ چین کے بہت بڑے پرستار تھے نا. میں ابھی بھی ہوں. ہاں آپ نے بھی بچپن میں قرآن پڑھا ہوگا جن مولوی صاحب سے ان کے پاس بھی چین کا سرٹیفکیٹ. سر یہ والی چین نہیں ہے وہ میرے نبی کی چین ہے وہ. تو وہی کہہ رہے ہیں نا وہ تو کون سی کہہ رہے ہیں 34 35 جنریشن جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان مولویوں پہ آنکھیں بند کی ہوئی. کون سا اسلام ہے؟ آپ نے مولوی پہ آنکھیں بند کی ہوئی جو مرضی کرے. I mean is it really plausible کہ 1400 سال کے بعد ایک ایسا احمد راجہ اٹھ کے کہے یا ایک سائل الدین اٹھ کے کہے کہ یہ 1400 سال سے سسٹم تم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آیا. میں سمجھاتا ہوں. میں نے کب کہا آپ سے یہ جملے کیوں بار بار میرے پہ تھوپ رہے ہیں؟ پہلی بار کہا یہ میرے خیال ہے آپ مولویوں کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. وہ ہر بندے پہ میں نے کبھی کہا ہے میں قرآن کا نام دے رہا ہوں. میرا نام کہتے لوگ فرنٹ مین ہوں نہ ہوتا. میں تو اکنالج کرتا ہوں اس چیز کو. آپ ڈکلیئر فرنٹ مین ہے نا. آپ تو ڈکلیئر فرنٹ مین ہی رہیں اور جواب دیں کہ آپ اسلامک بینکنگ کو صحیح مانتے ہیں جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. یس اینڈ نو کوسچن کیا سر اٹ ازنٹ. تو کون سے مولوی کا فرنٹ مین ہے؟ آپ نے ان 2 نمبروں کے فرنٹ مین بنایا. میں نے کہا ہے نا جنہوں نے سود عام کر دیا. میں نے کہا ہے نا کہ یہ یس اور نو اور سر ایک منٹ نہیں کیوں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ابھی میں پوچھ رہا ہوں آؤں گا تو جواب لمبا جواب ضرور دیجیے گا. آپ یہ بتائیں اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا ہوں سر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. You need to understand. Then you have to deconstruct your own. I will do that. If you don't do that, I will do that myself. Don't worry. Please do it. So آپ سود کے بنائے ہوئے سسٹم کے فرنٹ مین ہیں اس وقت. نہیں آپ کو ابھی میں نے کہا ہے نہیں سر سنیں اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے کہ نہیں؟ ڈیپینڈس کہ آپ کس اللہ اکبر. یہ آپ کہیں کہ اسلامک بینکنگ ایک چیز کا نام ہے اس لیے اتنا مشکل مولویوں سے بات کرنا. اگر تو آپ یہ کہیں کہ اسلامک بینکنگ کسی ایک پرٹیکولر چیز کا نام ہے then it would be a yes or no question. لیکن اس کے اندر اتنے دبئی اسلامک بینک نام لے لیتا ہوں. دبئی اسلامک بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے. اوکے ٹھیک ہے. میزان بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے. کام وہی ہو رہا ہے نام بدلا ہوا ہے. اوکے اب چونکہ میں مفتی نہیں ہوں
تو آپ نہیں کہہ سکتے تو میں مفتی تو آپ صاحب فرنٹ مین کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو سر اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس زیرو جب آپ کو کہتے ہیں آپ ٹوئٹا کے فرنٹ مین جب میں ٹوئٹا کی غلطی نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں میں کو میکینک نہیں بھائی ٹوئٹا کا برانڈ تو اتارو بھائی اپنے اوپر سے ہم تو برانڈ امبیسڈر کو پکڑیں گے نا ہم تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہ سو یہ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ مولویوں کے فرنٹ مین نہیں ہے نہیں فرنٹ He just likes مین میں Maulvis. بتاتا ہوں کہ اور فرنٹ مین جب آئے گا اس سے بات وہ کروں انجینئر گا صاحب نے کہا مجھے اچھی لگی نا فرنٹ مین اس طرح سر بار بار کسی نہ کسی کانٹیکٹ میں ہم سارے فرنٹ مین ہوتے ہیں سر دفعہ بھی انجینئر بولیں گے میں اس بندے کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا اس کو سیپریٹ میں سیکشن آپ کو کہہ کروں رہا میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ کی شریعہ کی ڈیفینیشن پہ یہ کریڈٹ انہوں نے دیا اچھا یہ بتائیں آسان کرتے ہیں مولوی صاحب کے فرنٹ مین مان لیتا ہوں افغانستان والے خرچی ٹی ڈی پی والے یس شور خرچی ان کے لیے ہم خرچی ہیں جو مرضی کہتے ہیں نہیں یار میرا آسان سا سوال ہے یس اور نو کا سوال اگر ان کا فتویٰ ہے وہ کہتے ہیں ہے ایک منٹ رکے ان کا فتویٰ کیا ہوتا ہے آپ مولویوں کے فرنٹ مین میں تو ہیں کہتا ہوں وہ خارجی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم خرچی تو خرچی تو دو خرچیوں کی لڑائی ہو رہی ہے نہیں اچھا تو یہ خرچی ہے نہیں اس کا مطلب اگر میری اور آپ کی یہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے تو دو غلط لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے نہیں میں نے کب کہا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ کوئی غلط ہے کوئی ٹھیک ہے میں نے تو غلط ٹھیک کا لفظ نہیں بولا لیکن بولنا ہے نا اب جنگ کی بات آتا ہوں میں بتاؤں گا کون صحیح ہے چلیں میں بتا دوں گا کون صحیح ہے کون غلط ہے پہلے یہ خارجی کے لفظ کے اوپر بات ہو رہی ہے سر یہ بتائیں ہمارے لیے وہ خارجی آپ نے مان لیا ان کے لیے ہم خارجی ہیں وہی ایسا سمجھتے ہوں گے شور اور بھی تو مولوی ہے نا سر کیا ہو ٹھیک ہے وہ ایسا ٹھیک ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں کیا چیز کے بارے میں میں ریاست کے اندر جزیات بنانے والے کو خارجی سمجھتا ہوں آسان سی بات ہے تو انہوں نے بنائی اپنی نہیں میں بتاؤں کس نے بنائی 57 ریاستیں کس نے بنائی ہیں پھر ہم سارے خارجی ہیں بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو خارجی کو میں کہہ رہا ہوں میں نے ڈیفینیشن ہم بتائی سارے خارجی ہیں میں نے ڈیفینیشن بتائی آپ نہیں مانتے کہ ریاست اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والے کو آپ خارجی نہیں کہتے جس نے بنائی ہے شور جس نے بھی کیا ہوگا سر بالکل صحیح بات ہے اب میرا آپ سے سوال ہے سنو پاکستان ہم تو انڈیا سے علیحدہ ہوئے اوہ ہوتے رہے آپ ہوتے رہے سر ہم کیسے خارجی ہو آپ نہ ہونا خارجی میں یہ بتائیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اسٹیٹ کے اندر سے اپنی اسٹیٹ بنا لی وہ خارجی ہوتا ہے کامن سینس ہے نا تو محمد بن سلمان کو خارجی مانیں گے نا آپ اگر اس نے وہ اسٹیٹ دیکھیں اردگان کو مان لیں دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا پتہ کیا ہے اب ریٹرو ایکٹیولی ان چیزوں کو امیجن کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں they don't take in reality اور ریالٹی where Kharjism is okay now and something else against this is Kharjism that's reality اگر ایک اسلامی ریاست ہوتی اس میں سے آل سعود کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں کیا دے وہ بن خارجی لیکن جب وہ بنی ہے اس وقت کوئی اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں یہ خلافت کیا بات کر رہے ہیں سر ٹوٹی پھوٹی ہوئی ورلڈ وار 2 میں ٹوٹی پھوٹی ہو یا نہ خلافت تھی وہ خلافت آخری سال میں یاد رکھیں اپنے آخری 100 سال کے بیسٹ پارٹ میں وہ ایک سیکولر تھی ہم اسے خلافت کہتے ہیں they were secular people تو اس کے اندر انڈیویجول سر آپ اس کے دین پہ آگے میں ریاست کی جیوگرافیکل اینٹی کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ جو ریاست پر بھلے سیکولر کیوں نہ ہو آپ نے ماننا ہے اس کو سر وہ آپ تو اس آرگومنٹ کے خلاف آرگومنٹ نمبر 2 پہ آ جاؤں گا سر دیٹس اسٹرابیری ناؤ دیٹس اسٹرابیری یو اسٹرابیری رائٹ ناؤ آپ نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں نا ریڈ ہیڈنگ سکھا رہے ہیں یہ ریڈنگ کر رہے ہیں آپ پہلے مقدمہ نمبر 1 پھر مقدمہ نمبر 2 ٹھیک ہے مقدمہ نمبر 1 کے اوپر آپ ہم لینے چلے جائیں آپ بلاؤ ٹائم ضائع مقدمہ نمبر 1 کے اوپر آسان کر کے بتائیں کہ خارجی کا لفظ استعمال کرنے کے پیچھے علماء کرام نے اوکے کیوں دیا چیز کو کیونکہ وہ جن کے بارے میں خارجی کہہ رہے ہیں وہ ہیں اس لیے اگر وہ نہ کہتے تو میری ریزنمنٹ ہوتی سر بات سنیں تو اگر آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ڈی پی والے خارجی نہیں اور بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈر تو غیر اللہ کا ہے آپ تو کیسے مولوی یہاں پہ اسلام مولوی کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے میں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں مولوی ہوں او اچھا یہ حالات ہے یہ مولوی تو اس کا مطلب ہے کہ شکر ہے مسلمانوں کے ڈالے آتے ہیں اگر ہندو کا تو آپ نے تو بھجن گانے ہوتے تھے یہاں پہ کیا بات ہے شاباش بیٹا کیا بات ہے میرے سامنے ڈرامے کر رہے تھے کہ مولوی کی پرفارمنس بڑی ہائی ہے تو میں یہ دیکھ لیں پھر یہ حالات ہیں